انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ حق کی پکار کو دل کی گہرائی سے سن لے اور اسے مان کر اپنی زندگی بدل ڈال لے۔ لیکن ہر شخص ایسا نہیں کرتا۔ کچھ لوگ اپنی ضد، غفلت اور خواہشات کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کے دل سننے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دعوت حق پر لبیک تو وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ سورہ الانعام آیت 36۔ ناظرین کرام، یہ آیت ایک نہایت گہری حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ وہ لوگ جو دل کے کان کھلے رکھتے ہیں اور سننے کے بعد سوچتے اور سمجھتے ہیں، وہی دعوت حق کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں، ان کے لیے یہ پکار بے اثر رہتی ہے۔ ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، کیونکہ وہ نہ سوچتے ہیں اور نہ سننے کے بعد عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ دنیا میں بند ہے اور وہ صرف آخرت میں دوبارہ زندہ کر کے عدالت الہی کے سامنے لائے جائیں گے، جہاں ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں بچے گا۔ یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو شخص سننے کے باوجود بے پرواہ رہے، وہ گویا مردوں کی صف میں شامل ہے۔ قرآن کی نصیحت صرف انہی کے لیے فائدہ مند ہے جو غور و فکر کے ساتھ سنیں اور دل کی گہرائی سے قبول کریں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی اصل قدر دل کی آمادگی اور سننے کی صلاحیت میں ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو ایک آیت بھی زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر دل مردہ ہو تو ہزار نصیحتیں بھی بے اثر رہتی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ رکھ، ہمیں سننے، سمجھنے اور تیری دعوت پر لبیک کہنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جن کے دل مردہ ہیں اور جو قیامت کے دن حسرت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔